से राजा इमरान अशरफ साहब के काफिले में तशरीफ लाए हैं, उनको लियाकत बाग के जलसागाह में दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ, खुश आमदीद। उम्मीदवार पीपी 18 जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी सिटी राजा शाहिद महमूद पप्पू, राजा साजिद उमर, राजा बिलाल शहबाज, राजा फारूक, सरदार राहील, राजा दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। राजा शाहिद महमूद पप्पू, राजा साजिद उमर से गुजारिश है तो अपने उनको भी पंडाल में दाखिल होने में हल्का पीपी 15 में दाखिल हुए। मैं नमदार इनाम मलिक और उनके साथ आने वाले तमाम दोस्तों साथियों को खुश आमदीद कहता हूँ। ये जितने दोस्त साइडों पे खड़े हैं, आपसे गुजारिश है आपने इस पंडाल को अपने महबूब कायद के आने से पहले ही आज भर दिया है। इन नशिस्तों पे तशरीफ रखे ताकि बैठ आओ, आज एक नई तारीख रकम करो और जब आपका महबूब कायद पंडाल में दाखिल हो तो उनका तारीखी और वालियाना इस्तकबाल करो। इस दौरान नायब नाज़म पीर साहब अपने दोस्तों के हमरा पंडाल में दाखिल हुए। मैं उन्हें भी खुश आमदीद। उम्मीदवार सूबाई असेंबली हल्का पीपी 17 पंडाल में दाखिल हुए। मैं राजा उमर करीम और उनके साथ आने वाले तमाम दोस्तों साथियों को दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार याकूब खान, वज़ीर बहालियात जावेद पठानवी, हम उन्हें दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मसूद शाह, वसीम गुजर, जाहिद इकबाल, जाहिद महमूद, शाहिद भट्टी, जाहिद बुखारी, जहांगीर कुमार, गुलहार अनवर, राजा काशिफ जावेद, मोहम्मद हफीज खोकर और आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद करता हूँ। यहाँ पे जो दोस्त पंडाल के आगे खड़े हैं उनसे हमारी एक गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वो दाएं तरफ जो कुर्सियाँ हैं वो उनको फिल करे ताकि बाएं जो और अपनी उस कर्ज को चुकाओ और भुट्टो का राज कायम करो, बिलावल भुट्टो का राज कायम करो। अपने दोस्तों के नाम पंडाल में दाखिल हुए। हम सरदार श्री मैडम साहब को खुश आमदीद कहते हैं। ये दोस्त सामने खड़े हैं, आपसे गुजारिश है पीछे की सीटों में तशरीफ रखें ताकि पीछे बैठे हुए लोगों को भी स्टेज तक देखने में आसानी हो सके। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन रावलपिंडी डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी उमर खान साहब यूथ के दोस्तों के हमरा पंडाल में तशरीफ लाए हैं। हम उन्हें दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मलिक उमर याद साहब, उमर रहमान मलिक, साबिक सेनेटर रहमान मलिक के साहबजादे, डिजिटल हेड, खुश आमदीद कहता हूँ। मुख्तार अब्बास साहब से भी गुजारिश है कि आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। मुख्तार अब्बास साहब आप दोस्तों को ले ये साइड पे कुर्सियों पे बैठे। ये जहाँ वाले साथी ये अजमीर खान साहब, राजा फलेम साहब आपसे मुखातिब हैं हम, प्लीज चौधरी सैयद सईद आला साहब चौधरी गफूर साहब आपसे गुजारिश है इन दोस्तों साथियों उमर अवान साहब, उजैर गंजादा साहब, राजा अदील साहब, अब्दुल रहमान तवक्कली साहब, आप सबसे गुजारिश है यादमीर साहब अपने दोस्तों साथियों को लेकर स्टेज के दाएं बाएं लगी हुई नशिस्तों में तशरीफ रखे। सिकंदर मुमताज राजा को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। मेरी गुजारिश है सरदार तैयब ज़हीर, आगा हमजा, यास्मीन खान, अदील हसनैन, मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने दोस्तों को लेकर स्टेज के दाएं तरफ तशरीफ ले जाए। मैं गुजारिश करता हूँ, एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, तैयब ज़हीर, अमार, सदर ज़हीर, आगा हमजा अपने दोस्तों को लेकर स्टेज के दाएं साइड पे तशरीफ ले जाए। मैं एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन साहिबा, जुबैदा राना साहिबा, अदरा यूनस साहिबा, शादिया बतूल साहिबा, शहजादा कौसर गैलानी
जलसा में मौजूद शुरका को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी की जानिब से राजा कमरान, राजा शाहिद महमूद पप्पू से एक मरतबा फिर से बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनाटी विंग के दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी है तो क्या एक्सप्रेशन जाएगा कि बिलावल साहब का जलसा नाकाम हुआ है, आपको भी जैसा हुआ। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप चले जाए, आप साइड में कुर्सी पे चले जाए। बिलावल साहब आपको ये बड़ी तकलीफ है इसमें भी नजर आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। इंतहाई काबिल एहतराम सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब सैयद तैयब हुसैन बुखारी साहब, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब, साबिक वफाकी वजीर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन मेरे भाई सरदार सलीम हैदर खान साहब, आमिर फिदा प्राचा साहब, मलिक खालिद नवाज बोबी साहब, बाबिर सुल्तान जदून साहब, तौकीर अहमद अब्बासी साहब और इससे बढ़ के पिंडाल में मौजूद मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, पिंडाल में तशरीफ रखने वाली मेरी बहनों, आपकी खिदमत में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के इस अदना सिपाही का सलाम पहुंचे। खित्ता पोटवार के वासियों, सबसे पहले मैं आपको खिराज अकीदत पेश करता हूं कि आपने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वफा निभाई है। आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आपकी मौजूदगी इस बात की गवाही दे रही है कि रावलपिंडी सिटी, रावलपिंडी कैंट कल भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान कायद बिलावल भुट्टो सरदारी के साथ है। मेरे अजीज साथियों, हमारे कायद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने आपकी और हमारी मोहब्बत पे इसी सरजमीन पर, इसी शहर के अंदर अपनी जानों का नजराना पेश किया है। ये आप पर, हम सब पर फर्ज है कि हम अपने कायद बिलावल भुट्टो सरदारी के दस्ते बाजू बने। मेरी आपसे गुजारिश है कि 8 फरवरी को बाहर निकले और बिलावल भुट्टो सरदारी को वजीर आजम पाकिस्तान बनाने के लिए उनके नामजद उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान तीर पे मोहर लगाए। इंशाअल्लाह ताला अजीज इस मुल्क के पाकिस्तान का मुस्तकबिल, जमहूरियत का मुस्तकबिल रोशन सितारा बिलावल भुट्टो सरदारी साहब के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास हमारा भाई, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की पहचान, इंशाअल्लाह आइंदा का वजीर आजम, हमारी शहीद बीबी का बेटा, हमारे शहीद बाबा जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा आज फिर रावलपिंडी में आ रहा है। और आपसे 2007 जब यहां पर बीबी आई थी और आपसे एक वादा लिया था उसने कि आप उसके मुंतखब उम्मीदवारों को तीर पर मोहर लगाकर अगर कामयाब करेंगे तो इंशाल्लाह जब वो वजीर आजम बनेगी और जब हम एमएनए और एमपीए बनते तो हम आपकी खिदमत करते। मैं समझता हूं आज हमसे हमारी बीबी एक बार फिर पूछ रही है, आज हमारे दरमियान वो मौजूद है और वो ये पूछना चाहती है कि क्या तुम उसके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाओगे, तीर पे मोहर लगाओगे? तो मेरे भाइयों, अगर आपने जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के नवासे को, अगर आपने बीबी शहीद के बेटे को, अगर आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाना है तो तीर के निशान पर मोहर लगानी होगी। और उसके लिए आपके पास
सबसे बड़ी बात हमारी 2008 और से 2013 तक की हुकूमत के वो कारनामे हैं जिसमें बेनजीर काट, जिसमें सूबों की हाकमियत, जिसमें सदर के इख्तियारात आइन के मुताबिक वापस किए गए, ये तमाम बातें उनको आगे ले जाकर जनाब बिलावल साहब फिर 10 नकाती एजेंडे पर आए आपके पास। हमारा मंशूर वाहिद एक बड़ी जमात के तौर पर आज हम कह रहे हैं कि आप जब इंशाअल्लाह बिलावल साहब को वजीर आजम बनाएंगे तो हम ना सिर्फ जो बेनजीर कार्ड ब्लॉक किए गए हैं हम उनको बहाल कराएंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला आप नौजवानों के लिए, नौजवानों की तालीम के लिए, उनके लिए नौजवानों का कार्ड बनाया जाएगा। इसी तरह उसी काम को आगे बढ़ाते हुए हम किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, तालीम के अलावा इलाज के लिए भी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की परेशानियों में कमी के लिए उसका ऐलान कर रहे हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है उसमें एक सबसे बड़ी बात कि जहां हम इंशाअल्लाह ताला 20 लाख घर यहां पर बनाएंगे, ये भी हमारा कोई इंतखाबी नारा नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के दौर में जहां पर स्कीमें दे चुकी है, पीपल्स कॉलोनी हो, खैबान सैयद हो या मिलत कॉलोनी हो, इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा कर रहे हैं आप तीर पर मोहर लगाएं। हम जो हिस्सा हमारा बनता है रावलपिंडी के शहरियों, हम इससे दुगना इंशाअल्लाह लेकर आपके लिए आएंगे। अभी पहुंचने वाले हैं, मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि हम लोगों ने यहाँ पर शराफत की सियासत को परवान दिया है। हम यहाँ पर गरीब की आवाज बनकर आते हैं। हम जब भी पीपल्स पार्टी आती है वो गरीब के लिए काम करती है, मजदूर के लिए काम करती है, किसान के लिए काम करती है। आपको भी चाहिए, ये जो इस वक्त हमें मौका मिल रहा है, मैं आपसे दरखास्त करूंगा 8 फरवरी को तीर ते मोरा अल्लाह ताला आप सबका मेरा हामी नासिर हो। बहुत बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप दोस्तों भाइयों, रावलपिंडी शहर वालों, आपने यहां से मुस्लिम लीग को भी आजमाया है, आपने यहां से तहरीके इंसाफ को भी आजमाया है। और मेरे भाइयों, एक दफा पुट्टो दे जियाले नु मुंतखब करो, अल्लाह दे हुक्म नाल एक बारी पूरी पिंडी चू भाग आएगी कि किसी दे काम होए और पुट्टो दे जियाले बस इख्तियार आए। एक दफा बिलावल भुट्टो पंडाल में दाखिल होने वाले हैं। आप जो दोस्त अभी पंडाल में दाखिल हुए हैं, आपसे गुजारिश है आप अपना जुलूस रोजगार के लिए, इलाज के लिए सिर्फ एक नारा है, एक लीडर है, बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट दो, तीर को वोट दो, आवाम का हक के अहमियत कायम करो। नारे भुट्टो।
زنجیر بے نظیر چاروں صوبوں کی زنجیر زبردست. صرف اتنی بات کہوں گا کہ 8 فروری کو تیر کے نشان پہ مہر لگائیں. آپ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم کے منصب تک پہنچائیں. انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ مہنگائی بے روزگاری کے مسائل پاکستان میں صرف ایک ہی شخص ختم کر سکتا ہے جس کا نام بلاول بھٹو زرداری ہے. آپ لوگ جس جوش و جذبے سے یہاں آئے ہیں 8 تاریخ کو اسی جوش و جذبے سے باہر نکلیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی 2002 والی جو مقام تھا انشاءاللہ واپس ملے گا. جیت انشاءاللہ تب تیر کی ہوگی, صرف اور صرف تیر کی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ساتھیوں. میں اسی شہر میں موجود ہوں جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا. میں اسی جگہ کھڑا ہوں جہاں سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی آخری تقریر کی تھی. اور آج میں یہاں پہنچا ہوں اس لیے ایک بار پھر پاکستان خطرے میں ہے, ہمارا ملک خطرے میں ہے. ایک طرف معاشی بحران ہے, دوسری طرف جمہوری بحران ہے, تیسری طرف تو ہمارے پورے معاشرے میں بحران پیدا ہو چکا ہے. اور ساتھ ساتھ وہی دہشت گرد جن کو ہم نے قربانیاں دے کے شہادتیں قبول کر کے شکست دلوائے تھے, وہ ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں. اور ایک بار پھر یہ دھرتی آپ کو پکار رہی ہے, مجھے پکار رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں. اور اس ملک کو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی بچا سکتی ہے. قائد عوام نے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی آخری انتخابی مہم میں اس نعرہ میں اضافہ کر کے کہا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان, علم صحت سب کو کام, دہشت سے محفوظ عوام, اونچا ہو جمہور کا نام. اور ہم نے یہی نظریہ, یہی جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں فلسفے دیے, اسی نظریہ کے ساتھ ہم نے اس الیکشن کے لیے انتخابی منشور پیش کیا ہے اور ساتھ ساتھ ایک عوامی معاشی معاہدہ پیش کیا ہے. ہمارا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ
غربت کا بھی مقابلہ کرے گا، ہمارا عوامی معاشی معاہدہ بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرے گا، اور ہمارا عوامی معاشی معاہدہ پاکستان کے عوام کو روٹی کپڑا مکان دلوائے گا، علم صحت سب کو کام دلوائے گا، دہشت سے ہمیں محفوظ کروائے گا، اور اونچا ہمارا جمہور کا نام کروائے گا۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کو نہ صرف معاشی بحران سے مگر ساتھ ساتھ جو ہمارا پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے، ہمارا جنوبی نظام میں ایک جو بحران پیدا ہوا ہے نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے، ذاتی انتقام کی سیاست کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو انشاءاللہ تعالی ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے پورا ملک کو ایک کر کے اس ملک کو آگے بڑھائے گی، ترقی یافتہ ملک بنائے گی۔ اس ملک کے عوام کا مسائل پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ہی حل کر سکتی ہے۔ ہم وہ واحد جماعت ہے جو سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ ہم نے یہ ماضی میں بھی دکھایا، اور ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے بعد ہم ایک بار پھر یہ کر کے دکھائیں گے۔ جہاں تک دہشت گردی کا مسئلہ ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس مسئلہ کا آج مقابلہ کریں۔ پاکستان کا ہمیشہ ماضی میں یہ روایت رہا ہے کہ ہم مقابلہ کرنے کے بجائے ہم بہانے بناتے ہیں، اور پھر جب دہشت گردی عروج پہ پہنچ جاتے ہیں، ہمارے بچے کو قتل کر دیتے ہیں، تو پھر ہم مجبور کر کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ پاکستان میں کوئی گڈ طالبان یا بیڈ طالبان نہیں ہوگا۔ ہم تمام دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے۔ ہم صرف ان لوگوں کو مان سکتے ہیں، ان لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں جو پاکستان کا آئین کو مانتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا اسلامی جمہوری وفاقی آئین ہے، اس آئین کو ہم مانتے ہیں، تو پھر ہم ان کو یہ مان سکتے ہیں کہ پاکستان میں امن کے لیے صورتحال پیدا ہو۔ لیکن اگر کوئی ہمارا آئین کو نہیں مانے، اگر کوئی ہتھیار اٹھائے ملک کے خلاف، تو پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان وہ منہ توڑ جواب دیں گے جو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی دلوا سکتی ہے۔ آپ نے اس الیکشن میں جو 8 فروری پہ آپ نے وہی پرانی اب سیاست اپنائی ہے۔ ایک جماعت نے وہ پرانی سیاست اپنایا ہے جس سے انہوں نے توبہ کر دیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرتے ہوئے۔ ایک جماعت نے اپنا ہی ووٹ کا عزت کا نعرہ بھول کے وہی پرانی سیاست اپنائی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج سے 4تھی بار وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ میں آپ سے پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ان کا غلط فہمی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اصل میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کر کے آپ کو تقسیم کرنے چاہتے ہیں، وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے سوچ سمجھ کے آپ کا ووٹ کا ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالتے ہو تو یہ جو 4تھی بار بڑھنے والے ہیں جمہوری نہ صرف خود، نہ صرف اپنا تمام پورا خاندان، نہ صرف آپ کے ہمسائے میں رہنے والے لوگ، لیکن ہر جو آپ جانتے، ہر جاننے والے سے یہ بات سمجھائیں کہ اس وقت جس باتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ 8 فروری کو ووٹ ضائع نہ کرے، اس تیر پہ مور لگائے۔
تیر پہ مور لگا کے آپ اس سازش کو ناکام کروا سکتے ہیں. آپ نون لیگ کے نظریاتی کارکنوں کو سمجھائے کہ یہ وہ نون لیگ نہیں رہا، یہ ووٹ کی عزت نہیں، ووٹ کی بےزتی کر رہے ہیں. اگر آپ کو جمہوریت کو بچانا ہے، اگر آپ کو پاکستان کو اس نفرت اور تقسیم کی سیاست سے بچانا ہے تو شیر پہ نہیں، تیر پہ تھپا لگانا ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کے جذباتی کارکن کو سمجھائیں. باقی جو ان کے جماعت کے نہ چیئرمین ہے نہ سیکرٹری جنرل ہے، تمام جو عہدیدار ہے وہ پلانٹڈ ہے، پلانٹڈ. ان کو یہ سمجھ ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کا نشان نہیں ملا یہ اپنے لوگوں کا قصور ہے، کسی اور کا قصور نہیں ہے. پہلے ایک دن ان کا ایک عہدیدار اٹھتا ہے اور سپریم کورٹ اور جج صاحبان کو گالیاں سناتے ہیں. اگلے دن ان کا پیشی ہوتا ہے تو ان کی وہی پلانٹڈ لوگ جاتے ہیں، تیاری کے بغیر جاتے ہیں، ڈاکیومنٹیشن نہیں دیتے ہیں، پھر مگرمچھ کے آنسو روتے ہیں کہ ہمارا نشان چھینا گیا. نہیں، چھینا نہیں. آپ کی ناکامی کی وجہ سے آپ نے اپنے پارٹی کو، اپنے قائد کو، اپنے پارٹی کے کارکن کو نقصان پہنچایا. جو رہتے ہیں وہ تو اب آزاد ہے. اب آزاد پہ اپنا ووٹ ضائع کرنے کے بجائے، جو کہ یا کوئی پریس کانفرنس کر کے ووٹ دینا ہے یا انہوں نے ممبر بن کے استعفیٰ لانگ مارچ کی سیاست شروع کرنا ہے. آپ نے اگر آپ نے اس الیکشن میں ہوشیار ہو کے ووٹ دینا ہے، آپ کے ووٹ کا طاقت کو استعمال کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا ہے، تو آپ کو 8 فروری کو صرف ایک الیکشن میں تیر پہ مور لگانا پڑے گا، تیر پہ تھپا لگانا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے شیر کا شکار کروائیں گے. آپ سمجھو کہ اس ملک کی اکثریت کسی بھی شخص کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتا. اگر کسی طریقے سے یہ شخص چوتھی بار بنا وزیر اعظم، یہ ملک اس کو وزیر اعظم مانے گا نہیں. یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہ معیشت کیسے چلے گا؟ میں وزیر خارجہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے اسی میں آنا ہے تو پھر اسی طریقے سے یہ ملک چلتا ہی رہے گا، کوئی بہتری نہیں آئے گا. ہم نے اب 8 فروری تک ایسے جدوجہد کرنا ہے، ایسے محنت کرنا ہے کہ یہ ملک کی معیشت کی، ملک کی ترقی کی سب کچھ خطرے میں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ ایکسپیرینس ہے کہ ہم یہ تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم نہ صرف معاشی بحران سے نکال سکتے ہیں، ہم یہ سیاست کی تقسیم، نفرت کی سیاست کی ختم کر سکتے ہیں. وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی دلوا سکتے ہیں جس سے معاشی سٹیبلٹی آ جائے گا. وہ اس پروسیس کو لیجیٹیمیسی دلوا سکتے ہیں. وہ ترمیمیں انشاءاللہ تعالی، ترمیم جو ہم نے اپنے منشور میں وعدے کیے، وہ تمام وعدے پہ ہم عمل درآمد کر کے اس ملک کو ایک نیا سمت پہ لے کے جائیں گے. ہم اپیل کرتے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ اس الیکشن میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرنا ہے. آپ نے ایک نیا سوچ کو چننا ہے. آپ نے پاکستان کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنے کے خاطر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تیر پہ تھپا لگوانا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے تیر پہ تھپا لگوانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تیر پہ تھپا لگانا ہے. نعرے بھٹو!
ہم بلاول صاحب کے جلسے میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم حقیقت میں جو ہے ایک نوجوان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس ملک کو سنبھالنا ایک نوجوان ہی سنبھال سکتا ہے جو اس وقت اس ملک کی حالت ہے اور اس کو پاکستان پیپلز پارٹی ہی سنبھال سکتی ہے. انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری اس دفعہ وزیر اعظم آئیں گے. شکریہ. کوٹلی ستیاں کی جنرل سیکرٹری ہوں. ادھر کہتے ہیں نا سندھ میں یہ ہے وہ ہے, جائیں تھرپارکر میں جا کے دیکھیں, اسلام آباد سے اچھا بنا ہوا ہے ہر چیز. لیکن ہم لوگ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں, پنڈوریاں شہر میں پنڈوریاں ہیں ادھر رہتے ہیں, لیکن کوئی سہولت نہیں ہے, نہ پانی کی, سڑکیں گلیاں بالکل خراب, اور کوئی بھی ادھر وہ اسلام آباد کا حصہ ہے لیکن کوئی بھی ادھر روک نہیں کرتا. لے لیتے ہیں ووٹیں, لے لیتے, جب آتے ہیں تو بہت دعوے کرتے ہیں لیکن کوئی بھی ادھر نہیں آتا. تو بس میں اتنا مختصر. پیپلز پارٹی دیکھیں آپ پورے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹائم عروج پہ ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلا منشور پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. چیئرمین صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, جو انقلابی باتیں کر رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے ان کو اس وقت اٹریکٹ کر رہے ہیں اور کسی حد تک اٹریکٹ کر بھی چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بہت سارے کارکن اور ان کا لیڈر جیل میں اس وقت بند ہے. سیاست میں کبھی بھی بڑی سوچ چاہیے ہوتی, بڑی ذہنیت چاہیے ہوتی ہے, جو ان کے لیڈر میں نہیں تھی. اب یہ اقتدار میں آئیں گے انشاءاللہ 8 فروری کو, اور پھر ان کے لیڈر سمیت ان کے جو بھی اسیر اس وقت جیلوں میں بند ہیں ان کو بھی رہا کرائیں گے. اور دوسرا جو انقلابی 10 نکاتی ایجنڈا ہے, 10 نکاتی ان کا جو منشور ہے, اس پر بھی عمل درآمد ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے. آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے آج راولپنڈی میں خطاب کیا. یہ ایک راولپنڈی کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا, اور انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی ہوں گے, کیونکہ بلاول بھٹو صاحب اسی منشور پہ, اسی ویژن پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ عکس جو ہے یہ ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے منشور کا وہی عکس ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن تھا, جو محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن تھا. اور انشاءاللہ یہ جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے یہ عوامی ایجنڈا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے عوام کی خدمت کرتی آ رہی ہے. روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ ہم نے لگایا تھا وہ صرف نعرے کی حد تک نہیں تھا, ہم نے روٹی کپڑا اور مکان بھی گھر گھر پہنچایا. تنخواہوں میں ہم نے اضافے کیے, اور انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئیں گے تو دگنا اضافہ کریں گے. صحت کارڈ دیں گے, اس کے علاوہ وہ مزدور کارڈ دیں گے, یوتھ کارڈ دیں گے, بے روزگاری کو ختم کریں گے. اور انشاءاللہ ہمارا مقابلہ جو ہے غربت سے ہے, مہنگائی سے ہے اور بے روزگاری سے ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیت لیں گے. ہم انتقام کی سیاست نہیں کرتے, ہم پازیٹیو سیاست کرتے ہیں, اور سب جماعتوں کو ملا کے انشاءاللہ اپنے منشور کو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ عوامی حکومت آئے گی, کیونکہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ہم تو چیئرمین بلاول بھٹو کو ہی دیں گے. میرا نام سعیدہ مغل ہے, میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر نائب صدر خواتین ونگ جی بھی ہوں, اور ہم لوگ یہاں پہ کمپین کے لیے ہی آئے تھے. ہم لوگ کراچی سے, لاہور سے ہو کے یہاں پہ اسلام آباد پہنچے ہیں. انشاءاللہ 8 فروری کو جیت چیئرمین بلاول بھٹو کی ہوگی, جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی. مجھے جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آئے, نئی سوچ کو چنیں, نئی یوتھ کو چنیں, اور پاکستان کے لیے جتنے بھی مراحت دیے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی دیے ہیں. اس لیے میری عوام سے گزارش ہے کہ وہ 8 فروری کو تیر پہ ٹھپا لگا کے جیت تیر کی کروا لیں.